اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، حاضرین گراں قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ایمان لانے والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں کے لیے روزہ واجب تھا، شاید اسی طرح تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو سبب تقوی قرار دیا۔ یہ ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے پاس جاری و ساری ہیں، اور صحیح معنوں میں ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ تقوی ایک ساتھ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تقوی کی غذا درس قرآن میں نے بیان کیا تھا کہ 4 ہے، اور اسے اور بانٹا جائے، گہرائیوں میں جائے تو 48 چیزیں، جو کسی حد تک ہمیں 30 ماہ رمضان میں کور کرنا ہے۔ ہر دن ایک زینے کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایک ایک روزہ ہمارا تقوی سے قریب کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہم خواب غفلت میں تھے، ہمیں جگایا گیا، بیدار کیا گیا، پھر قرآن کی دعوت دی گئی، تلاوت قرآن کی۔ قرآن پڑھ کے اپنے عقل کو مکمل کرو، ذکر الہی کی طرف گامزن ہو جاؤ، اس میں تمہیں مزہ اور مٹھاس آنے لگے۔ استغفار کرو، یتیموں کا خیال کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، فتنہ و فساد کو ختم کرو، مرضات الہی کی طرف گامزن ہو جاؤ، اور ہر وہ کام کرو جس پر خدا راضی ہوتا ہے۔ خدا کی ذات پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، اس کے کامیاب اور فائزین میں شمار ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اور پھر تم مقرب ترین بندے بن جاؤ گے، خدا بند عالم کے قریب ترین بندے بن جاؤ گے۔ آج 11 ماہ رمضان، جس میں پیغمبر اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ تم نے توکل کی دعا کر لی۔ ہر عمل خیر توکل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عمل خیر کے لیے ضروری ہے کہ خدا بند عالم کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے۔ آج 11 تاریخ کو ہم فسق و فجور سے نفرت کی بھی دعا کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان اچھا کرتا رہے، اور جو برے ہیں ان سے نفرت اور بیزاری بھی نہ کرے۔ لوگ تولا کی طرف تو گامزن ہے، تبرہ کی طرف گامزن نہیں ہے۔ تبرہ کو غالی سمجھتے ہیں، جبکہ تبرہ تمام اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور آخر میں فروع دین میں تبرہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس منزل تک سب نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی نماز میں چھٹ جائے گا، کوئی روزے میں جو ہے صفائی ہو جائے گی، کوئی حج میں جو ہے وہ دنائی ہو جائے گی، کوئی زکوٰۃ کے جو ہے وہ صحیح طریقے سے امر بالمعروف نہیں منکر حساب دیتے دیتے ہر انسان کہتا رہے ہم خدا اور رسول اور اللہ اور اس کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے جا کے آخری منزل پہ ہیں کہ جو خدا، رسول اور امام کا دشمن ہے اسے نفرت بھی کرتے یا نہیں کرتے۔ ہم کہ نہیں، ہم اتحاد کے والے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ جو تراویح والے ہیں وہ بھی، جو مجلس والے ہیں وہ بھی ہیں، ہم دونوں کو برابر کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، فسق و فجور کے ساتھ تمہیں اس کے اندر نفرت محسوس ہو، نفرت کرنے۔ اگر یہ رغبت واقعی ہے تو کسی بھی شیطان کی طرف انسان کھنچ کر نہیں جا سکتا۔
ہمیشہ برا کو برا کہو. یہ الگ بات ہے کہ برے کو نہ چھڑکو، برے کو غلط نہ کہو، برائی کو غلط سمجھو، تاکہ وہ اگر برائی ہمارے اندر بھی پائی جائے تو ہم اسے غلط سمجھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بروں کو تو غلط سمجھتا ہے، برائی کو نہیں. وہی برائی ہمارے اندر پائی جائے تو بہت اچھی ہے، ہم اس وجہ سے کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں. لیکن وہی ہمارے دشمن کے اندر اگر برائی پائی جائے تو بہت برا ہے. تو فسق و فجور اور نفرت اس چیز کی طرف بھی دعوت دی گئی ہے. 11واں ماہ رمضان آیا اور پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکر الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنعران بعونک یا غیاث المستغیثین. خدایا آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ بنا دے. منہ بناتے ہوئے نہیں، بوجھ سمجھتے ہوئے ہم ہر نیکی نہ کریں، پسند اس کو لائک کرتے ہوئے. بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کوئی کام ہم کر لیتے ہیں، بھئی یہ ہے ذمہ داری کرنا ہے، لیکن پسندیدہ عمل بنا دے. اور فسق و فجور اور گناہوں کو ناپسندیدہ بنا دے، گناہوں کو ناپسند کریں، چاہے ہم کریں چاہے غیر کریں. آج کے دن میں اپنے غضب اور جہنم کی آگ کو مجھ پر حرام کر دے. آج کے دن میں اپنی تمام غضب، غصے کو، جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر بالکل حرام کر دے. اور یہ سب ایسے نہیں ہوگا، اپنی مدد سے. اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسا. آج کی دعا میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک ہے حب محبت، پھر احسان، پھر کر نفرت، کراہیت، فسوق، عصیان، پھر حرام، سخط، نیران، مدد الہی، غیاث. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 9 10 چیزیں ہو گئیں. آج ہی کی دعا میں 10 چیزیں ہو گئیں. اور انہیں 10 چیزوں کی اگر تشریح کی جائے یا صرف معنی بتائے جائیں یا مفہوم بتائے جائیں قرآن و حدیث، روایات اور واقعات کے ذریعے، تو بہت لمبی باتیں ہوں گی. آج کے دن ہم بارگاہ رب العزت میں دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے کریم پروردگار ہمیں نیکیوں سے محبت کی توفیق دے دے. ہم نیکی سے محبت کریں، نیک لوگوں سے خود بخود محبت ہو جائے. وہ نیکی ہمارے اندر آنا چاہیے. بڑے لوگوں کی ہر بات ہمیں نیک لگتی ہے، جس کی پارٹی میں ہے اس کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہے، جس سے خوش ہو جاتے ہیں پوری دنیا کی نیکیوں اس کے حوالے کر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں نیکی سے محبت کرنے کی، فسق و فجور اور گناہ سے نفرت کرنے کی، اور اللہ کے غیظ اور غضب اور جہنم کی آگ سے نجات دینے کی. یہ اللہ کی مہادت کے سہارے ہوگا اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں فریاد ہے. دعا میں سب سے پہلا جملہ ہے اللہم حبب الی فیہ الاحسان. احسان، اے میرے اللہ، نیک چیز جو محسن ہے، اچھا کام ہے، احسان ہے، اس سے ہمیں محبت کرنے کی دولت دے. جس عمل کو عربی میں احسان کہتے ہیں، نیکی اور حسن عمل یعنی احسان. عربی زبان میں امتناع کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین پر احسان اور منت گزاری کرو. نہیں، کیونکہ اولاد اپنے والدین پر امتناع اور احسان کر ہی نہیں سکتا. لہذا یہاں احسان سے مراد نیکی اور بھلائی اور حسن عمل ہے. بالوالدین احسان، وہ جلدی بغیر مقدمے کے بعد شروع کرو. سوال یہ ہے کہ جب انسان فطری طور پر اچھائی سے محبت کرتا ہے، نیچر انسان کا ہوتا ہے کہ ہر اچھائی سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس دعا کی ضرورت کیا ہے کہ بارگاہ الہی میں کہے کہ خدایا نیکیوں کو میرے لیے محبوب اور پسندیدہ بنا دے. کو سمجھنے کے لیے عقل درکار ہے.
جس طرح انسان بعض اوقات اکثر وقت میں سراب کو سمندر سمجھ لیتا ہے، دھوپ میں ریت ہے، دور سے دیکھو تو جیسا پانی لہرا رہا ہے، دھوکا سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان برائیوں کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے معلوم کہ ہم وہ ہر برائی کو نیکی، جو ہم کر رہے ہیں وہ سب اچھا، جو ہماری پارٹی والے، ہمارے گھرانے والے، ہمارے فیور والے جو کر رہے ہیں سب نیکی ہے۔ تو کبھی کبھی انسان برائیوں کو نیکی سمجھ کر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور غلط فہمی کی مختلف وجوہات ہو جاتی ہیں، بہت سی وجہیں اور شکل ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ دور حاضر میں بھی اس کا ملاحظہ ہم نے کیا ہے کہ تکفیری گروپ داعش کا تعلق رکھنے والے دہشت گرد ٹولے سے خوارج ہیں، یہ خوارج خروج کیا شام اور عراق کی طرف۔ جنگ نہروان کے بعد مولا کائنات نے یہ بتایا تھا خوارجین کے سلسلے، اور ان کی بربریت، ان کا ظلم، جبر، یہ سارا منظر سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، کس طرح قتل و غارت مچا کے رکھا تھا، اور مقدس زمینوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا تھا۔ یہ لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہیں، اسے گناہ کو انجام نہیں دی، بلکہ اس کو نیک عمل اور کار ثواب جان کے انجام دیا تھا۔ ان کو یہ بات یہ نہیں لگی کہ یہ غلط ہے، بلکہ غلط کو اچھا سمجھ کے، نیک سمجھ کے۔ تو آج ہمیں اس دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر برائی کو ہم نیکی سمجھیں، یا نیکیوں کو ہم برائی سمجھ کے بیٹھیں، داعش بن جائیں، دہشت گرد بن جائیں۔ اتنا ظلم و جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، سب انہوں نے کیا کہا؟ اچھائی کی بنیاد پہ، ثواب دکھا کر، جنت دکھا کر، پرچم دکھا کر، طرح طرح کے جہاد بتا کر لوگوں کو اسکایا، آمادہ کیا۔ دراصل یہ افراد بصیرت کے نہ ہونے کی بنیاد پر حقیقت کے صحیح طریقے سے پہچان نہیں تھی ان کے اندر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نیکی کو نیکی جان کر بھی، اس نیکی عمل کے انجام دینے کی فضیلت اور ثواب کو جانتے ہوئے بھی اس کے قریب نہیں جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اس کا ثواب کیا، اس کا اجر کیا ہے، پھر بھی انسان قریب نہیں جاتا۔ اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے انسان کا دل گناہوں اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اس قدر کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس پر کسی اچھی بات یا اچھے عمل کا اثر ہوتا ہی نہیں، اور اس کے دل سے نیکیوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ عبد الملک ابن مروان اپنی خلافت سے پہلے ہمیشہ مسجد میں عبادت اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتا تھا۔ اسے اس عمل کی بنا پر تاریخ میں حماۃ المسجد، مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، کہ جب دیکھو مسجد میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا۔ مگر جیسی باپ کی موت اور اپنی خلافت کی خبر سنا تو قرآن مجید کو یہ کہہ کے بند کر دیا، اب تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ کیا یہ نیکی نہیں تھی؟ جانتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہے، قرآن پڑھنا کیوں چاہیے، اس نیکی کو بھی جانتا ہے، اس کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کی طرف آمادہ نہیں ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ ہر انسان کے نیچر میں نیکی ہے، تو اسے دعا میں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، برائیوں کو نیکی سمجھ لیتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ اچھائیوں کے نام پہ نیکیوں کے، برے کام کو اچھائیوں کے نام پہ بلایا جاتا ہے، اور کبھی انسان اس کے ثواب، اغراض و مقاصد اور نیکی کو سمجھ کر بھی اسے بالائے طاق کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے سنا باپ مر گیا، اس نے قرآن بند کیا اور کہا قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے، خلافت ہمیں مل گئی۔ جب تک خلافت نہیں ملی، عہدہ نہیں ملا، مسجد ہے اور قرآن۔ کیا قرآن مجید کی فضیلت نہیں ہے؟
قرآن مجید کا اب ثواب نہیں ہے، قرآن اب ہادی نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ خلیفہ بن کر تمام ائمہ جمعہ کو یہ حکم دیا، جمعے کے تمام پیش نمازوں کو آج کے بعد سے کوئی بھی نماز جمعہ کے خطبوں میں زہد اور تقوی کی بات نہیں کرے گا، اچھی باتیں نہیں کرے گا۔ اللہ، یہ عبد الملک ابن مروان تھا جو یہ کہتا ہے جمعے کے خطبے میں اب کوئی اچھی باتیں، تقوی کی باتیں، پرہیزگاری کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اب میں ایسا ہو گیا ہوں کہ کوئی نیکی کرتا ہوں تو خوشی نہیں ہوتی اور برائی انجام دیتا ہوں تو کوئی غم ہمیں نہیں ہوتا۔ سے لوگ گزرے تاریخ میں، لہذا آج کی دعا میں بارگاہ عیدیت میں یہی گزارش ہے، خدایا نیکیوں کے ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے اور برائی کو ناپسند بنا دے۔ یہی اتنی سوچ اور فکر انسان کے اندر ڈیولپ کر جائے اور انسان کے اندر جاگ جائے اور بیدار ہو جائے تو انسان کامیاب ہے کہ نیکیوں سے محبت کرنے لگے اور برائیوں سے نفرت کرنے لگے۔ نیکی اور احسان قرآن کریم کے آئینے میں اگر دیکھیں تو نیکی اور احسان حکم الہی ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ احسان نیکی ہے اور عدل انصاف ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عدل ظلم کے مقابل میں آتا ہے، حق غصب کرنے پہ، کسی کے حق پر عمل کرنے کے مقابل میں آتا ہے عدل۔ اور ظلم کی تعریف وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے نامناسب جگہ پہ قرار دینا، جس کا رتبہ، جس کا اسٹیٹس، جس کا مقام جو ہو اس سے کم لیول پہ لے آنا، یہ ظلم ہے۔ عدل اس کے برخلاف ہے، یعنی ہر چیز کو اس کا حق دینا، جو مقام، جو اسٹیٹس، جو مقام، جو رتبہ ہے اس کے حساب سے دینا، یعنی ہر چیز کو اس کے مناسب جگہوں پہ قرار دینا۔ ٹوپی کا کام جگہ سر ہے تو اسے پاؤں میں نہیں، ظلم۔ اللہ اکبر، یعنی ہر چیز کو اس کے اپنا حق دینا ہی عدل ہے۔ مگر احسان اور نیکی عدل سے برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ عدالت کے بعد منزل ہے کیا ہے؟ احسان۔ پہلے انصاف ہے، پھر احسان ہے۔ احسان اور نیکی کا مطلب صرف دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں کا حق دے دینا، بلکہ اپنے وجود کو دوسروں کے حق میں سراپا خیر اور برکت قرار دینا کہ ہم تمہارے لیے خیر بھی ہیں، برکت بھی ہے۔ ہماری زندگی سے تمہاری لائف میں کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے خیر ہوں اور جو بھی کروں گا اچھا ہی کروں گا تمہارے لیے، اس کا رعایت کرنا، یعنی ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا، تم نے خطا کیا چھوڑ دینا، اور عفو اور بخشش سے کام لینا، ان کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ چنانچہ خدائے کریم میں قارون کے لیے حکم ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اسی طرح نیکی کرو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیکی برتاؤ کیا ہے۔ اللہ نے کسی مقصد کی وجہ سے نیکی نہیں کی ہمارے لیے، اور اللہ کی نیکی کا انسان اندازہ لگا نہیں سکتا۔ قارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، شروع میں وہ راہ راست پہ تھا، ہدایت پہ تھا، اچھے راستے پر تھا، پھر خدا نے اسے بے پناہ دولت دے دی، سرمایہ دی، چھوٹ دے دی نا۔ ہماری ہر نیکی کو ایکسپٹ کیا اور ہماری برائی کے اوپر کوئی جو ہے وہ سزا نہیں دیا، اور ہم جو ہے وہ اکڑتے جاتے ہیں، غرور کیے جاتے ہیں۔ جب اس کو بے پناہ دولت عطا کر دی تو اسے اس کے نفس کے امتحان لیا، اور وہ امتحان الہی میں ناکام رہا، اور آخرت کی فکر خیال سے بالکل غافل ہو گیا، چھوڑ دیا آخرت میں کیا، دنیا ہی کما لو، دنیا میں جی لو، دنیا میں عائش کر لو، آرام کر لو، مزے کر لو، سب کچھ کر لو، آخرت میں کچھ ہونے والا نہیں، غافل ہو گیا۔
اس کو حضرت موسیٰ اور اس کی قوم نے بھی سمجھایا، غرور تکبر سے کام نہ لے، بلکہ جس طرح خدا نے تیرے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ نیکی کر۔ جو بندوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ اصل میں خدا کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ پھر بھی وہ راہ راست پہ نہیں آیا۔ اس آیت کے ذریعے دوسروں سے نیکی برتاؤ کرے، نیکی کے ساتھ پیش آئے، تاکہ خدا بھی اس نیکی کے عوض میں اس سے نیکی کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تمہارے ساتھ جو اللہ نے نیکی کی ہے اس کے بدلے میں تم بندوں کے ساتھ بھی اچھائی کرو، تاکہ یہ نیکی تمہاری باقی رہے اور اللہ تمہارے ساتھ احسان کرتا رہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ اگر صرف ہم احسان کی باتیں کرنے لگیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہم حبب الی فیہ العصیان وکر فیہ فسوق والعصیان، یہ دعا میں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے لیکن حبب الایمان وکر الکفر والفسق والعصیان، ایمان سے محبت کرو، اس لیے کہ ایمان تمہارے دل کی زینت ہے۔ وکر، نفرت کرو، کس سے؟ الیکم الکفر والفسق والعصیان، یعنی محبت کا ایک ہی مرکز ہے، ایک سے محبت کرو۔ اب وہ چاہے 14 میں تقسیم ہو، وہ ذات ایک ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد۔ وکر، نفرت کرو، برات کرو 3 سے، کفر، فسوق، عصیان۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جس کا تقیہ تقوی سے بھی افضل ہے۔ علم، ایمان، تقوی، اس کے بعد احسان کی منزل آتی، پہلے عادل، پھر احسان، پھر صلہ رحمی۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اب اگر احسان کے ضمن میں بات ہوئی تو خود احسان ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، موضوع ہے۔ فاسق قرآن مجید میں 52 ٹائم آیا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستعون، دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں قرآن مجید سورہ سجدہ آیت نمبر 18 میں۔ یہ کیا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ فسق و فجور اور گناہ دعا میں ہے، تھوڑی سی بات ڈیپ ہوگی۔ فسق اور فجور اور گناہوں سے نفرت کر لو، غضب الہی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہو گے۔ افضل ایمان یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ ولید ابن عقبہ حضرت امیر المومنین سے بحث کی اور بڑائی دکھائی تو آپ نے فرمایا مومن اور بدکار برابر نہیں ہے۔ عثمان نے اسے گورنر بنایا، صبح کی پڑھائی 80 کوڑے لگوائے، حضرت علیہ السلام کی بیعت کرائی، علی نے کہا کہ تم فاسق، علی نے تم کو فاسق بنایا۔ یقیناً امیر المومنین کے مقابل میں آنے والا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نفرت کرنے والا، مخالفت کرنے والا فاسق ہے، مومن نہیں ہے۔ تو مومن اور فاسق برابر نہیں ہے۔ حسن کو احسن اللہ علیہ کا قرآن مجید احسان علم کی زینت ہے۔ احسان اور محبت قرآن مجید میں بہت زیادہ زور دیا ہے۔ محبت کا سبب احسان ہوتا ہے، نیکی سے محبت ہو جائے تو احسان ہوتا ہے۔ جس کے احسان زیادہ ہوتے ہیں اس کے خدمت گزار زیادہ ہوتے ہیں۔ احسان کرو، لوگوں سے خدمت لو، زمین تمہاری خدمت کرے گا، ہوا تمہاری خدمت کرے گا، آسمان تمہاری خدمت کرے گا، مخلوق تمہاری خدمت کرے گا، لوگ تمہاری خدمت کریں گے۔
اگر احسان کرنا چھوڑ دے، اچھا کسی کے ظلم و ستم کو بھی روکنا ہے، اس کے اوپر احسان کر دو، مولا کائنات کا قول۔ کسی کی برائی کا دفع کرنا ہے، دور کرنا ہے، تو اس کے اوپر احسان کرو۔ اینٹ کا جواب اینٹ نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی۔ برائی کرنے والے کے ساتھ تعاون کرو۔ محسن ہمیشہ زندہ رہتا ہے، چاہے مر کیوں نہ جائے، احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے۔ جناب ابو طالب، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، کس طرح زندہ ہیں۔ لاکھ لوگ معاذ اللہ کفر کے فتوے لگائیں، آج پورا دین، پورا مذہب صدقہ ہے جناب ابو طالب کا۔ خدیجہ کا مال اور ابو طالب علیہ السلام کا خون۔ کربلا میں کون شہید ہوا؟ ابو طالب کے پوتے، ان کی پوتیاں اسیر ہوئی، ان کا گھرانہ سارے دین پر قربان جناب ابو طالب۔ آج تک جناب ابو طالب زندہ ہیں، اس لیے کل کائنات پر احسان پیغمبر ہے، پیغمبر کے اوپر احسان جناب ابو طالب۔ صرف پیغمبر کی ذات میں نہیں، خدا کے اوپر بھی احسان جناب ابو طالب کا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دنیا میں احسان کا ثمرہ بدلہ دنیا ہی میں ملنا ہے، دنیا اور آخرت میں پہلے ہو، سورہ نمل میں ہے، اس میں احسان کا بدلہ 20,000 درہم مقروض ہے، اور اس نے قرض کیا، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ محسنوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، اجر ہے، عظیم ہے۔ تو اگر محسن پہ بات ہوئے تو بڑی لمبی باتیں گفتگو ہو جائیں گی۔ بات سمیٹتے ہوئے نیکی کی جزا کی مثال میں دے دوں۔ ایک واقعہ ہے، امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت سخت صحبت قحط پڑا تھا، پانی، بارش، دانہ سب ختم ہو گیا تھا، جس سے لوگ بڑے پریشان تھے اور دانے دانے کو ترسنے لگے اور محتاج ہو گئے۔ آج کورونا وائرس کی تھوڑی سی اشارے میں انسان گھر میں بند ہو گیا اور کس طریقے سے پریشان حیران ترسنے لگے۔ ایک عورت جو مومنہ ہے، خدا ترس ہے، خدا سے ڈرنے والی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دوپہر کے وقت سب بھوک کے عالم میں اس کے گھر میں صرف ایک روٹی کا ٹکڑا تھا جسے کھانے کے لیے منہ تک اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پہ ایک فقیر نے آواز دیا ہے کنیز خدا بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مثالیں ہیں، بلکہ مثالیں تخیلات اور بنائی ہوئی گڑھی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ایک ٹکڑا، وہ خود گھر میں فاقہ ہے، تنگ دست ہے، کسی امام کی بات نہیں کر رہے ہیں، نیک عورت، خدا سے ڈرنے والی، بچے فاقے میں ہیں، ہر انسان اپنا اپنا دیکھتا ہے۔ سائل آیا، سوال کیا کہ بھوک مارے ڈال رہی ہے، اگر تیرے گھر میں کچھ ہے تو دے دے۔ یہ آواز سن کر اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس بھوکے فقیر کو دے دیا۔ منہ تک جانا چاہتا تھا، رک گیا اور بچے کو گود میں لے کے لکڑیاں جمع کرنے لگی، جنگل کی طرف نکل گئی، بچے کو ایک جگہ بٹھایا، لکڑیاں چننے لگی، مشغول ہو گئی۔ ناگہاں ایک بھیڑیا آیا اور اس بچے کو اٹھا لے جاتا ہے، اور وہ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے روتے ہوئے دوڑتی ہے۔ پھر اسی اسنا میں، اسی درمیان میں جبریل امین حکم خدا سے نازل ہوتے ہیں، وہ جبریل جو نبی کے پاس آتا۔ اللہ، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور بھیڑیے سے اس بچے کو چھوڑا کر اس کے ماں کے سپرد کر دیا۔ اس عورت سے کہتے ہیں کیا تو اب راضی اور خوش ہے؟ اس روٹی کے ٹکڑے کے عوض میں، بدلے میں یہ عمل ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بہرحال اگر انسان دوسروں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے تو خدا بھی اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتا ہے۔ تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا جائے گا۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے، خصوصی طور پر والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت میں اعلان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لا تعبدوا الا اللہ بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. پورا دستور، پورا قانون بتا دیا. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی اور سے عبادت نہیں کرنا، ماں باپ، رشتہ دار، قرابت دار، یتیم، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. خدا بند عالم نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. قرآن مجید نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے. نیکی اور احسان کے مصادر کیا ہیں، کہاں سے نکلے، کس کو نیکی کہتے ہیں، کس کو احسان کہتے ہیں؟ قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کے روایت کے مطابق نیکی اور احسان سے مراد جو روایتیں وارد ہوئی ہیں اس کو واضح ہے کہ نیکی اور احسان صرف چند مادی اور مالی کام سے مخصوص نہیں کہ دو چار کسی کو روٹی دے دیا، کسی کو پانی پلا دیا، یہ ہم نیکی ہے. صرف مادی دنیا اور مالی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. مثلا خدا، رسول، قیامت پر ایمان رکھنا نیکی ہے. محمد اور آل محمد سے محبت اور مودت نیکی ہے، احسان ہے. اسی طرح مشکلات کو برداشت کرنا نیکی ہے، صبر کرنا نیکی ہے، فساد کو ختم کرنا، فساد نہ کرنا نیکی ہے، فحشا، غلط زبانی، بیکار فضول گالیوں سے بچنا نیکی ہے، واجبات اور مستحبات پر عمل کرنا نیکی ہے، محرمات اور حرام چیزوں کو ترک کر دینا نیکی ہے. احسان کا دائرہ اس سے زیادہ بھی وسیع ہے. تمام کام نیک اور احسان کے دائرے میں آتے ہیں، حتیٰ کہ نیک اور احسان کا دائرہ انسان ہی سے مخصوص تھوڑی نہ ہے. خواہ وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کسی کے ساتھ بھی اچھائی کرو اللہ اسے احسان مانتا ہے. جبکہ جانور کے ساتھ بھی کام کرو تو بھی نیکی ہے. یہاں تک کہ پودے اور پلانٹ کو بھی، زمین کو بھی گیلی کر دینا. آخر قبروں کے اوپر پانی کیوں ڈال جاتا ہے؟ کیا مردے تک وہ پانی پہنچتا ہے؟ تھوڑی سی مٹی گیلی ہو جاتی ہے. یہ ہے احسان. احسان کا بدلہ اسے ملنے والا ہے. پانی ڈالیں گے تو پھول تھوڑی دیر اور کھلا رہے گا، مرجھائے گا نہیں. یہ نیکی ہے، اور نیکی کا جو ثواب صاحب قبر تک ملتا ہے. ورنہ اوپر کا پانی اندر تو نہیں جاتا کیوں پیاس ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی غور و فکر کریں تو یقیناً بے انتہا اس کا مفہوم اور مطالب سامنے آتا ہے. نیکی اور احسان کے اچھے آثار کیا ہیں، بدلہ کیا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ پہلی چیز ہے لطف الہی، اللہ کی محبت، نرمی، کرم پروردگار کا. اللہ لطیف ہے، بہت مہربان ہو جاتا ہے. جو بھی نیکی اور احسان کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ خاص لطف و کرم کرتا ہے. چنانچہ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ لمع المحسنین، بے شک محسنوں کے ساتھ ہے اللہ. صرف صابروں کے ساتھ نہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے. بے شک ہمیشہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. دوسرا نتیجہ احسان کرنے والا محبت الہی ہے. جو بھی نیکی اور احسان کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. چنانچہ قرآن نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. تیسرا فائدہ دنیا اور آخرت میں بھلائی ہوتی ہے. قرآن خود کہتا ہے سورہ نحل میں 30 نمبر میں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. اور صاحبان تقویٰ سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے. بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکیاں کی ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی نیکی ہے اور آخرت کا گھر بھی بہرحال بہتر ہے. چوتھا فائدہ نیکی اور احسان کرنے والے کا جو ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ بھی کما لے، کچھ بھی کھا لے، کیسے بھی رہے، انسان کی زندگی میں سکون نہیں آتا. قرآن کہتا ہے کہ نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا سکون اور اطمینان کی زندگی جیتا ہے.
قرآن خود کہتا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید اعلان فرماتا ہے سورہ بقرہ 274 274 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمایا جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں دن میں خاموشی سے علانیہ طور پہ چھپا کر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے پروردگار کے نزدیک بہترین اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ قبر کا خوف، موت کا خوف، حساب و کتاب کا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور کوئی حزن و ملال بھی نہیں ہوگا۔ کس کی وجہ سے؟ نیکیوں کی وجہ سے۔ اس آیت کے ضمن میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئی۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے اور آپ نے ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں راہ پروردگار میں لٹا دیا، ایک کو دن میں، ایک کو رات میں، ایک کو چھپا کر، ایک کو ظاہر کر کے پروردگار کی بارگاہ میں لٹا دیا، تاکہ چاروں طریقے سے انسان نیکیاں کر سکے۔ کہ علی نے دن میں دیا تھا تو لہذا رات میں نہیں دینا چاہیے صدقہ اور خیرات، رات میں دیا تو دن میں نہیں دینا چاہیے۔ علی نے اوپن اعلان کر کے دیا تھا تو لہذا چھپا کے نہیں دینا چاہیے۔ علی نمونہ عمل ہے، جب موقع ملے جس طریقے سے مولا علی ابن ابی طالب کی زندگی سامنے آئے اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ 5واں اثر احسان کرنے والوں کا ہے، نیکی کرنے والوں کا ہے کہ رفعت اور بلندی ہوتی ہے، انسان کی زندگی بلند ہوتی ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں مع الاحسان تکون الرفع، بلندی اور رفعت نیکی اور احسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر انسان بلندی چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، رفعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے احسان کرنا چاہیے۔ حسن عاقبت 6ٹھی منزل ہے کہ اگر انسان بارگاہ رب العزت میں کامیاب ہونا چاہتا اور احسان کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو اسے عاقبت، ہر انسان یہ سوچتا نہیں انجام بخیر، نتیجہ عین اچھا ہو، موت کے وقت ایمان ہو، حساب کتاب کی منزل آسان ہو۔ صحیفہ کاملہ میں ایک دعا ہے عاقبت بخیر۔ مولا فرماتے ہیں من احسن الی الناس حسنت عواقبہ، جو بھی لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرے گا اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ، تم بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگو گے تمہارا انجام اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نیکی اور احسان کے اور بھی بہت سے نتیجے ہیں، فائدے ہیں، اثر ہیں، اور یقیناً تاریخ بھری ہے، کتاب بھری پڑی ہے، انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسرا جملہ آج کی دعا میں ہے وَكَرِّ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، اے میرے اللہ فسق جو ہے یعنی حق کے دائرے سے نکل جانا، کھجور کی گٹھلی کھجور سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ اسلام کے دائرے سے، ایمان کے دائرے سے، اہل بیت کی محبت کے دائرے سے نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے، اسے فسق کہتے ہیں۔ تو فاسق افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو آیت کمائل پڑھنا آسان ہے۔ ایمان کا دائرہ تعین دیکھیں اور فاسق۔ فسق کے معنی ہے خروج الشیء عن الشیء علی وجہ الفساد، فساد کی بنیاد پر کسی چیز کو ایک چیز سے نکال دیا جائے، ایک چیز کو ایک چیز سے باہر ہو جانا اس کے فساد کی بنیاد پر۔ کیا کر رہے ہیں؟ کھجور کھائیں گے تو گٹھلی سے کتنی چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال دی جاتی تاکہ خراب نہ ہو۔ دودھ میں ڈرتے ہوئے نیبو نہیں ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ شریعت کے اسلام میں
فسق کے معنی اس سے لیے گئے ہیں کہ یعنی بندے کا شریعت کے حدود سے خارج کر دینا، نکال دینا شریعت کی حد سے، چاہے وہ خروج گناہ صغیرہ کی بنیاد پہ ہو یا کبیرہ کی بنیاد پر ہو یا کفر کی بنیاد پہ یا نفاق کی بنیاد۔ چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اگر شریعت سے نکال دیا، بڑے گناہوں سے یا کفر اور نفاق کی وجہ سے نکال دیا گیا، اسے فاسق کہتے ہیں۔ وہ گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے، اس کے دل میں تاریکی اندھیرا پیدا ہو جائے، اسے فسق اور عصیان کہتے ہیں۔ آج ہمیں کیا ہے کہ احسان سے محبت، فسق اور عصیان سے ہمیں نفرت کر دے۔ وہ چیزیں، وہ عمل جو انسان کو جہنم کی طرف، نافرمانی خدا کی طرف، ناراضگی الہی کی طرف لے کے جائے، اسے فسق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں فسق کسے کہتے ہیں؟ ابلیس۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَقَ عَلَىٰ أَمْرِ رَبِّهِ۔ ابلیس جنات میں تھا، بس اس نے اپنے پروردگار سے حکم کی مخالفت کی، فَفَسَقَ، فاسق ہو گیا ابلیس۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہ عمل یعنی سجدے سے انکار کرنا گویا اسے فسق کی منزل پہ لے گیا، اور اللہ نے اسے نکال دیا، فسق کر دیا۔ غیر شرعی ذبح کھانا، نہیں معلوم ہے کہ شریعت کے حساب سے اسے ذبح کیا گیا یا نہیں۔ وَلَا تَأْكُلِ مِمَّا لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ، اللہ، اور جس پر اللہ کا نام لیا بغیر اسے کھاؤ تو یہ فسق ہے، اور کھانے والا فاسق ہے۔ ذبح کے شرطوں میں ایک شرط ہے کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے۔ کسی نے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا تو ذبح حرام ہے، کھانا حرام ہے، یہ فسق ہے، اس کی تحقیق ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے حج کے سلسلے میں قرآن مجید، فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، سور بتایا حج میں جماع، اطاعت خدا سے خروج، جھگڑا منع کیا گیا ہے۔ یعنی رفث یعنی جماع، فسق یعنی جھوٹ جو تمہیں دائرہ اسلام سے نکال دے، یہ منع ہے۔ مومن کے نام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا، اللہ اکبر، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد مومن کو بدی سے یاد کرنا فسق ہے۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلاؤ، ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کو بری نسبت نہ دو، کیونکہ یہ فسق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس ضمن میں بڑی باتیں آتی ہیں، نام بگاڑ دینا، نام خراب کر دینا، گالم کو دھونا، الزامات لگا دینا، یہ سب کیا چیز ہے؟ فسق ہے، فجور ہے۔ پانچویں چیز ہے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی فسق ہے۔ قرآن مجید نے اعلان فرمایا سورہ نور آیت نمبر 4 میں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بعربۃ شہداء فاجلدوهم 8 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون۔ سب فاسق ہیں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور اپنے دامن پر 4 گواہ بھی نہیں لاتے، اسے 80 کوڑے لگاؤ، پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں فسق کے اور بھی مصدر ہیں، معنی ہیں۔ احادیث معصومین علیہ السلام میں فسق کے بہت سے منبع اور منزل ہیں۔ کلی طور پر فسق ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے انسان شریعت کے حدود سے نکل دیا جائے۔ فسق اور عصیان میں فرق کیا ہے؟ آج کی دعا میں مد نظر دعا رہے، اور 1 گھنٹہ ہمیں ان دعاؤں پر اعمال کی طرف دینا چاہیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، بیدار کرنا چاہیے۔ 10 منٹ کی بھی، 12 منٹ کی، 13 منٹ، 15 منٹ کی بھی کلپ آتی ہے جس میں سب چیزیں ہیں، اعمال، دستور، اذکار، اور پھر اس کے بعد خطا اور نسیان،
پھر اس کے بعد ایک درس ہوتا ہے، درس قرآن، پیغام قرآن، نصیحت قرآن، اور یہ جو ہمارا پروگرام چلتا ہے کس ضمن میں ہے؟ خاص طریقے سے آج موضوع میں نے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ تقدیر سازی، تقدیر بنانا، ذہنی، فکری، عملی تربیت۔ ماہ رمضان میں ہمیں ہماری ذکر، ہماری ذہنی، ہماری فکری تربیت ہونی چاہیے، اور ایک تقدیر، ایک مقدر سنوارنے کے لیے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم شریعت سے نہ نکل جائیں۔ تو فسق کیا ہے، عصیان کیا ہے، اس میں فرق ہے۔ فسق اور عصیان میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن دعا میں دونوں جملے استعمال کیے گئے، اس کا مطلب فسق اور چیز ہے، عصیان اور چیز ہے، کیونکہ جو کام معصیت ہے وہی فسق ہے، جو برائیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، وہی فسق ہے، لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں درمیان میں فرق ہے۔ جب بھی بندہ اپنے خدا کے حکم کے خلاف کوئی عمل انجام دے، اس کو عصیان کہتے ہیں، نافرمانی، معصیت، گناہ، اور اس کے کرنے والے کو عاصی کہتے ہیں، گناہگار۔ اور اگر بندہ اس عمل معصیت کو بار بار انجام دے تو اسے فاسق کہتے ہیں۔ غلطی کر لیا تو نافرمان ہو گیا، عاصی ہو گیا، بار بار اسی چیز کو ضد بنا کے جو ہے وہ دہراتا رہے تو فاسق ہو گیا۔ مختصر یہ ہے کہ عاصی گناہگار کو کہتے ہیں، اور فاسق گناہ کو بار بار کرنے اور اصرار کرنے والا۔ نجس کھائیں گے، کیا کریں؟ بار بار نجس کھائیں گے، ناپاک چیزیں، دوسرے کو غصب کریں گے، دوسرے کو ستائیں گے، برے الفاظ میں بولیں گے، شیطان کی مدد کرتے رہیں گے، یہ سب چیزیں کار خیر نہیں کریں گے، نیکیوں لوگوں کے برے ناموں سے یاد کریں گے، لوگوں کی توہین کریں گے، بار بار اصرار کرنے کے بعد اسے فاسق کہتے ہیں۔ خالق برتر سے ہماری دعا یہی کہ خدایا آج کے دن ہمیں معصیت اور فسق سے دور رکھ، ہمارے لیے اسے ناپسندیدہ قرار دے، جیسا کہ خداوند عالم نے صاحب ایمان سے خطاب کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں اللہ اعلان فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعِنِتُّمْ لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یاد رکھو تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہے، اور اگر بہت سی چیزوں میں تمہاری بات مان لیتا تو تم خود مشکل میں پڑ جاتے، لیکن خدا نے تمہارے فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور حقیقت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہے فسق اور عصیان۔ تیسرا جملہ، اور بات تمام، آج کی دعا میں تیسرا جملہ ہے وَحَرَّمَ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطِ وَالنِّعْرَانِ۔ اللہ اکبر۔ سخط کیا ہے؟ غضب، غضب کو کہتے ہیں، غصے کو کہتے ہیں، عذاب کو کہتے ہیں، عقوبت کو کہتے ہیں، اور رضا الہی کی ضد ہے۔ ہم ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا سخط ہے؟ گناہ ہے، غضب ہے۔ وَالسَّخَطَ وَالنِّعْرَانِ، اس کے نتیجے میں حبط الاعمال ہے، اعمال کو چھین لیا جائے گا، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بسا اوقات انسان اتنی نمازیں پڑھ کے جب محشر میں جائے گا، اس کی فائل دے کے نماز لکھی نہیں، یہ میرے پروردگار نماز تو لکھی نہیں، کیا فلاں فلاں تم نے گناہ کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا، غضبناک کیا ہے، نافرمانی کی ہے، ناراضی رکھا اللہ کو، لہذا تمہارے اعمال کو ہم نے چھین لیا، ختم کر دیا، تم نہتے ہو، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، اعمال برباد ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک سورہ میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ كَرَّهُ رِضْوَانُهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے انہوں نے ان باتوں کی اتباع کی کہ جو خدا کے ناراض کرنے والی ہے، اس کی مرضی کو ناپسندہ کیا جاتا ہے، اور خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا۔ سخط الہی مربوط گفتگو ہے،
دوسری تاریخ کی دعا میں آپ اس ضمن میں سن چکے ہیں وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ سَخَطِ وَنِقْمَاتِ، سخط کے بارے میں سن چکے ہیں۔ نیران سے کیا مراد ہے؟ دوزخ کی آگ۔ آج ہمیں دعا ہے کہ اے میرے اللہ ہمیں سخط ہمارے لیے حرام کر دے، اور نیران جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ ہمارے لیے حرام کر دے، جس میں خدا کے نافرمان بندے کو قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا، اور کوئی بھی عذاب آتش دوزخ سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ ہم اس دردناک عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم دنیا کی معمولی سختیوں کا مقابلہ کمزور اور ناتواں ہیں نہیں کر سکتے، آخرت کی لمبی طولانی نہ ختم ہونے والے دردناک اور دائمی ہمیشگی عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سنتے ہیں یا رب انت تعلم الضعف عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يدري فيها من المكاره على اهلها اللہ نزال بلاء مکروہ قلیل مقصور یسیر بقاؤه قصیر مدته فكيف احتمال البلاء الاخرہ۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میری کمزوری کو، دنیا کی قلیل پونجیوں کو، تکلیفوں کے مقابل میں تو بھلا میں آخرت کی بلا اور وہاں کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ خدایا ہمارا یہ ناتواں بدن، کمزور بدن، کہاں وہ دردناک عذاب، ہمیں اپنے غضب اور آتش جہنم سے بچا لے، اپنی مدد سے اے فریاد کرنے والے کی فریاد رس۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت دی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت، یہ سرمایہ ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ صحیح معنوں میں انسان خدا کے فضل و کرم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ سکے، خاص طریقے سے انسان احسان کو دوست رکھے۔ احسان بہت عظیم دولت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور نیکی کرنے والے ہیں۔ ماہ رمضان تقوی، روزہ تقوی متقی بنانے کے لیے آیا۔ قرآن متقی کی ہدایت کرے گا، امام امیر المومنین متقی کی ہدایت کریں گے۔ متقی کے لیے حکمت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو لہٰذا احسان ضروری ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا آتب اخاہ بالاحسان علیہ، اپنے دینی بھائیوں پر احسان کر کے انہیں سرزنش کرو، انہیں روکنا ہے ٹوکنا ہے نا تو ان کے اوپر احسان کرو۔ تم انہیں ہدایت کرتے ہو، انہیں پنشمنٹ کرنا چاہتے ہو، ان کو سزا دینا چاہتے ہو، برائیوں سے روکنا چاہتے ہو تو ان کے اوپر احسان کرو، انہیں رسوا ذلیل نہیں کرو۔ بھلائی اور نیکی کا تعلق صرف ان صفات سے خدا جنہیں خدا پسند کرے، ایسی بھلائی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی لوگوں پر زیادہ سے زیادہ احسان کریں۔ اگر کوئی شخص برائی کرے تو اسے ادب سکھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر احسان کریں۔ ادب سکھانے کے لیے اسے ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، گالم گلوچ نہ دیں، برائیاں نہ دیں، اس کے ادب سکھانے کے لیے اس پر احسان کریں۔ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا تو اس کے اندر کینہ پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، موقع محل ہے، فائدہ اٹھا لو، لیکن کبھی وقت آئے گا تو دل میں آئے گا اس وقت مشکل وقت میں تم نے ہمارے ساتھ کیسی برائی کی، اور دشمن پر پروان چڑھتی جائے گی، ہمیشہ ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے ہر دور میں یہ شیوا رہا ہے خدا کے بندوں کا کہ اگر کسی نے انہیں سلام کیا تو وہ سلام کا جواب بہتر سے بہتر کامل انداز میں دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو ایک ہاتھ اٹھایا اور ان کے ہاتھ میں بہترین سے بدلہ دیا۔ انسان کے دل ہمیشہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اس سے بھلائی کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے بھلائی کرتا ہے تو اس عمل سے شیطان کا چہرہ مجروح ہو جاتا ہے اور اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے شیطان کا، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ احسان کرنے والے کے دل میں اس کا احسان اجاگر کرے اور اس کے احسان کو تباہ برباد کرے، احسان جتلا کے۔ شیطان جب احسان کرتے ہوئے نہیں روک پاتا تو اسے بیان کرنے پر اسے جتلاتا ہے۔ بیان احسان دہراتا ہے، احسان بیان کرتا ہے، احسان کر کے اسے دہراتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے شیطان تاکہ اب برباد ہو جائے۔ ہم احسان سے محبت کریں اور احسان کرنے کے بعد بھول جائیں۔
یقیناً ان میں ضمن میں بہت سے واقعات ہیں، دستور ہیں. پھر کبھی آج ہم اسی ضمن میں اپنے تربیتی پروگرام کو تقدیر سازی اور ذہنی اور فکری عملی تربیت کے عنوان سے اپنی 11ویں گفتگو کو تمام کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں پروردگار سے کہ یقیناً ہماری گفتگو ہمارے لیے باعث فخر اور اثر انداز ہو، اور دوسرے سننے والوں کے لیے بھی. زیادہ سے زیادہ اس میں انہماک کریں. صرف گزارش اتنی ہے کہ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. یقیناً اس میں فائدہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے واٹس ایپ پہ سب کو بھیجنے میں، تو صرف گزارش یہ ہے کہ اسے سبسکرائب کر دیجیے تاکہ یہ ایک کام ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم صحیح معنوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کر سکیں. دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں، بیماریاں دور ہوں، اور ہر طریقے کے احسان کرتے رہیں، محبت کرتے رہیں، اور نفرت والی چیزوں سے نفرت کرتے رہیں. جن سے حکم ہے محبت کرنے کا ان سے محبت کریں، جن سے حکم ہے نفرت کرنے کا ان سے بیزار رہیں. تولا و تبرہ کو سمجھتے رہیں. انعمت علیہم بھی سمجھ لیے، غیر المغضوب بھی سمجھ لیے. دونوں ضروری ہے، دونوں کے بغیر کوئی عمل بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہمیں تمام فتنہ آفات و بلاؤں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین.